السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم کتاب ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں آج ہم نے صبح و شام کے اذکار کرنے پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 4 آدمی آزاد کروں، اور میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ مجھے ان میں سے 4 آدمی آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ تو صبح و شام کے اذکار کی فضیلت یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک غلام کو آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اور پھر کہاں کہ اولاد اسماعیل سے 4 آدمی آزاد کرنے، تو اس کے مقابل کیا ہے کہ اگر آپ فجر اور عصر کے بعد یعنی فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، یہ لمحات کتنے اہم ہوتے ہیں جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اور یعنی شاہد و مشہود والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک فرشتے آ رہے ہیں وہ گواہی لے کر جا رہے ہیں، اور دوسرے فرشتے آ رہے ہیں وہ گواہی لینے آ گئے ہیں، اور وہ اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہی وقت ہم پر کتنا بھاری پڑ جاتا ہے، بہت سے اللہ سے جڑے ہوئے لوگ بھی بعض اوقات اس کی پابندی نہیں کر پاتے، یعنی فجر کے بعد نہیں بیٹھے رہ سکتے یا عصر کے بعد، تو یاد رکھیے کہ یہ اتنا فضیلت والا کام ہے کہ اپنے ذہن میں پریورٹائز کیا کریں کہ مجھے یہ کام اس وقت کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام اس وقت اہم نہیں ہے، دنیا کمانا تو بالکل بھی اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کو کافی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی جو دعا ہے جو ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک دنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ہم دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو دعا آپ نے کرنی ہے، جو شخص قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صبح و شام میں 3 مرتبہ پڑھے تو یہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ہم نے یاد رکھنی ہے کہ تینوں صورتیں ہم نے آگے پیچھے یعنی اکٹھی ملا کے اور صبح اور شام پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسی سورہ میں اگر اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں تو کتنا زیادہ وحدانیت کا سبق ملتا ہے، اور الصمد سے مراد وہ ہستی ہے
جسے کسی کی ضرورت نہیں، مگر ہر ذی روح، ہر ذرہ ذرہ اپنے وجود کی بقا کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی ضرورت کا، اللہ کی طرف یعنی اپنی ضرورت کے لیے اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ اپنے غنا میں یعنی وہ بے نیاز ہے، اس میں یکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے لم یلد ولم یولد، اس میں شرک کی نفی ہو جاتی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ کہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الفلق کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الفلق کا ترجمہ: کہہ دیجئے میں پناہ چاہتی ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، میں پناہ چاہتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے نا، صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور شر سے اندھیرا کرنے والی کے جب وہ داخل ہو جائے، اور پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ گھروں میں یعنی گھروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ معبود کی، جو انسانوں کے الہ معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آنے والا ہے، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے ہو یا اور انسانوں میں سے۔ اس کے بعد جو اگلی دعا ہے وہ ہے اسبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ، ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ترجمہ ہے: ہم نے صبح کی اور اللہ کے ملک نے صبح کی، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، اس دن میں جو خیر ہے اور جو اس کے بعد میں خیر ہے، میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں، اور اس دن کے شر سے اور اس کے بعد والے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہی دعا شام کے وقت امسینہ اور امسل ملک کی طرح کے الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ شام کو پڑھے امسینہ و امسل ملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما فی ھذہ اللیلۃ، یعنی وہاں پر اگر دن کا ہے تو یہاں پر رات کا ذکر ہے، وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذہ اللیلۃ وشر ما بعدہ، ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ہم نے شام کی اور اللہ کے ملک نے شام کی، یعنی یہ پیچھے بھی جو ابھی ذکر ہے نا کہ اللہ کے ملک نے صبح کی، یعنی کہ پوری ملکیت، بادشاہت اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، اس رات میں جو خیر ہے اور جو اس کے بعد میں خیر ہے، میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں، اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دعائیں یاد ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو بس روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کتاب کھول کے بھی پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جیسے ابھی اس کو پڑھاتے ہوئے، ترجمہ پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے ہیں، امن میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی جو کشادگی ہے دی ہوئی، جو اس کی وسعت ہے، ہم اللہ سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں تنگی ہو، کبھی کوئی بڑھاپا آئے، ہم پر کوئی مصیبت آئے، یا کوئی ہمیں بیماری لاحق ہو، ہے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ تو پھر ہم ان دعاؤں کو شعور سے مانگا کریں کہ یا اللہ، میں اس دن کے خیر اور اس دن کے بعد میں جو آنے والا خیر ہے وہ آپ سے مانگتا ہوں،
اور میں اس دن کے شر سے اور اس کے جو بعد میں آنے والا شر ہے اس سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اور اسی طرح رات کے وقت ہم یہ دعا کریں، اور یہ دعاؤں میں خلوص اور جو درد اور وہ تبھی آئے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا یقین رکھیں اور اس کی ذات پر ہمیں کامل بھروسہ ہو کہ وہی ہے جو مدد کرنے والا ہے، وہی ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ اگر وہ روک دے تو کوئی نہیں دے سکتا، اگر وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح رات کے وقت یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اس رات کی خیر اور اس کے بعد آنے والی جو خیر ہے میں اس کا سوال کرتی ہوں، اور اس رات کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں، اور سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کاہلی اور سستی کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنے فرائض سے ہی غافل ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی دیکھیں کہ وہ عبادات جو ہم بھاگ دوڑ کے کر رہے ہوتے ہیں وہی عبادات بڑھاپے میں بھاری پڑ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے پناہ میں رکھے۔ آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر صبح کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے شام کی، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مریں گے، اور تیرے ہی طرف اٹھ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی ہی پڑھتے ہیں آج۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔